میں اور خرم دونوں بڑے گہرے دوست تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ہم دونوں اس وقت 10ویں کلاس میں تھے اور ہم دونوں کی دوستی جو تھی وہ ایک مثالی دوستی تھی۔ میں اگر اسکول نہیں جاتا تھا، چھٹی کر لیتا تھا، تو وہ مجھے اسکول کے بارے میں ساری انفارمیشن دیتا تھا اور مجھے ہوم ورک کرنے میں مدد کراتا تھا، اور اگر وہ اسکول نہیں آتا تھا تو میں اسے سب کچھ بتا دیتا تھا اور اس کی ہوم ورک کرنے میں مدد کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ میں اپنی امی اور ابو کے ساتھ ایک جگہ ایک محلے میں رہتا تھا، اور جہاں پر خرم رہتا تھا وہ محلہ وہ جگہ ہم سے قریب آدھے سے پونے گھنٹے کے فاصلے پر تھی۔ جوانی کا دور تھا، سائیکل چلاتے تھے، اس کے پاس بھی اپنی سائیکل تھی، میرے پاس بھی اپنی سائیکل تھی۔ زیادہ تر ہم سائیکل پر ہی ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے، اور میں اپنی سائیکل پر اکثر جو ہے جب نکلتا تھا تو خرم کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی میں سائیکل پر نکلا تو مجھے اس بات کا خیال آیا کہ میں کل اسکول نہیں گیا تھا اور خرم جو ہے وہ اسکول گیا ہوگا۔ مجھے خرم کے پاس جا کر کے پوچھ لینا چاہیے کہ خرم میں کیا اسکول میں کیا کچھ ہوا، ٹیچر نے کیا پڑھایا، کون سا سبجیکٹ، کون سا مضمون، کیا ہوم ورک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ ڈیٹیل جو ہے یہ میں خرم سے جا کر کے پوچھ لوں گا۔ خرم میرا ہم عمر تھا اس وقت، وہ بھی 17 سال کا تھا اور میں بھی لگ بھگ 17 سال کا ہی تھا۔ میرا نام عمران ہے اور میں 17 سال کا ہوں۔ جب یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس وقت ایسا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوم ورک وغیرہ شیئر کر لیا کرتے تھے، لہٰذا میرے پاس اب ایک ہی راستہ تھا کہ میں خرم کے گھر چلا جاؤں اور اس کے پاس جا کر کے ساری ڈیٹیل لوں کہ اس نے آج اسکول میں کیا پڑھا ہے، کیونکہ ہم دونوں 10ویں کلاس میں تھے اور 10ویں کلاس کے امتحان سر پہ تھے۔ ایسے میں ایک چھٹی بھی ہمارے پورے سال کی محنت پہ پانی پھیر سکتی تھی۔ ہم دونوں بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے اور ہمیشہ 1 2 3 پوزیشن پہ رہتے تھے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوا کرتے تھے، اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی اور جو ہے وہ ہماری جگہ لے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ مقابلے پہ آئے۔ اس لیے ہم دونوں جو ہیں وہ اس بات کے لیے آمادہ رہتے تھے کہ ہم لوگوں نے اچھی سے اچھی پڑھائی کرنی ہے اور اچھے سے اچھے نمبر لے کر کے آنے ہیں۔ جس وقت میں خرم کے گھر پہنچا میں نے سائیکل اس کے چھوٹے سے صحن میں کھڑی کی۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جو کہ زیادہ بڑا نہیں تھا، سنگل سٹوری مکان تھا جس کا اپنا چھت تھا، 2.5 سے 3 مرلے پہ بنا ہوا یہ مکان تھا، جس کے بس 2 کمرے، ایک چھوٹا سا سٹور اور کچن باتھ تھا، اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا برآمدہ اور نہ ہونے کے برابر ایک صحن تھا۔ یہ مکان اگرچہ چھوٹا سا تھا لیکن سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ خرم کا اپنا مکان تھا، یعنی خرم کے والد نے بڑی محنت سے یہ مکان بنایا تھا، لیکن خرم کے والد قریب 2 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اب وہ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پر اسی گھر میں رہتا تھا۔ میں جس وقت خرم کے گھر میں پہنچا اس وقت صرف خالہ بشرا وہاں پر اکیلی تھی۔ میں انہیں خالہ بشرا کہہ کر ہی مخاطب کیا کرتا تھا۔ وہ میری امی کی ہم عمر رہی ہوں گی یا 1 2 سال چھوٹی رہی ہوں گی، یہی کچھ ان کی عمر تھی، لگ بھگ 30 32 سال ان کی عمر رہی ہوگی۔ ابھی وہ جوان ہی تھیں اور شوہر کی موت کا دکھ ظاہری بات ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، لیکن اب ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، جو اللہ کو منظور تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ میں جب خالہ بشرا کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خرم گھر پر نہیں ہے، وہ گھر کا کچھ سامان لینے کے لیے قریبی بازار گیا ہوا ہے اور گھنٹے بھر تک آئے گا۔ میں نے کہا کہ گھنٹے بھر تک، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی ابھی نکلا ہے؟ کہنے لگی ہاں وہ ابھی ابھی نکلا ہے، جس بازار میں وہ گیا ہے وہاں پر آنے جانے میں اسے کم سے کم پونا گھنٹہ لگے گا، اور ظاہری بات ہے 10 سے 15 منٹ وہ بازار میں گھوم کر کے سامان بھی لے گا، تو اسی لیے میں نے اندازاً یہ بتایا ہے کہ گھنٹے بھر تک وہ آئے گا۔ گرمیاں تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، خالہ نے مجھے فریج سے روح افزا نکال کر کے تازہ شربت بنا کر کے دیا اور میں شربت پینے لگا۔ ظاہری بات ہے کہ گرمی میں آیا ہوا انسان، اور خاص طور پر ایک ایسا انسان جو کہ سائیکل چلا کر کے یہاں آئے، اب میں شربت پینے لگا اور شربت پینے کے دوران میں خالہ کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگا۔ گرمی کی نسبت سے خالہ نے پتلے ویل کے کپڑے پہن رکھے تھے جن سے یقین کریں کہ ان کا جسم سارا ہی عیاں ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کے شرم آ رہی تھی کہ کافی حد تک ایسی چیزیں تھیں کہ جو ان کی صاف دکھائی دے رہی تھیں جو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا میں زیادہ تر نظریں چرا کر کے ہی بات کر رہا تھا۔ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ میری امی بھی قریب اسی عمر کی تھی اور خالہ کو بھی میں ماں کی ہی جگہ سمجھتا تھا، اگرچہ وہ میرے دوست کی
ماں تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ میری بھی ماں کی جگہ تھی، اس لیے میں نظر ملا کر کے اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ خالہ اٹھ گئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ عمران تم یہیں پر بیٹھو، خرم کو تو آنے میں ابھی دیر ہے، کیوں نہ میں ذرا نہا لوں اور کپڑے تبدیل کر لوں۔ اب وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئیں، کیونکہ گرمی تھی، دوپہر تھی اور ان کو گرمی لگ رہی تھی، شاید اسی لیے وہ غسل کرنا چاہتی تھیں۔ وہ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں چلی گئیں اور میں وہیں پر صوفے پہ بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ مجھے اب ایسا تھا کہ میں اس جگہ بیٹھ کر کے سوچ رہا تھا کہ خرم کے آنے میں ابھی دیر ہے، پتہ نہیں خرم کب تک آئے گا، کب تک نہیں آئے گا۔ ایسے ہی بے مقصد میں اس جگہ، اس کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے نہ جانے کیا ہوا کہ میرے من میں ایک خیال آیا، اور یہ خیال بڑا شیطانی قسم کا خیال تھا۔ ایسا خیال مجھے آنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ میں ایسا لڑکا تھا نہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے حواس پر شیطان قابض ہو جائے تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کافی حد تک سلب ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی، اور میں جو ہے وہ اس غسل خانے کی طرف بڑھ گیا کہ جس غسل خانے میں خالہ جو ہے وہ غسل کر رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس غسل خانے کے دروازے پر ایک بڑا سوراخ ہے جس سے اندر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سوراخ مجھے اس لیے پتہ تھا کہ میں کئی بار ان کے گھر میں آ چکا تھا۔ ایسے میں جانتا تھا کہ غسل خانے کے باہر ایک سوراخ ہے جس سے اندر جھانک کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کشمکش تھی جو کہ میرے ذہن میں چل رہی تھی۔ ایک دل کرتا تھا کہ میں آرام سے اسی جگہ پر بیٹھا رہوں جہاں پر مجھے خالہ بٹھا کر کے گئی ہیں، اور دوسرا دل کرتا تھا کہ مجھے اٹھ کر کے جا کر کے دیکھنا چاہیے۔ بہرحال میں اسی دویدھا میں پڑا تھا۔ یہی چیزیں تھیں کہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھیں، کیا کروں کیا نہ کروں، اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں۔ آخر کار میں ہار گیا اور شیطان میرے حواس پر قابض ہو گیا۔ مجھے پتہ تھا کہ ابھی خرم میں آنے میں بہت ٹائم ہے، اور خرم کو آنے میں لگ بھگ پونا گھنٹہ تو ابھی بھی باقی تھا۔ ایسے میں خالہ غسل کے لیے کمرے میں گئی تھیں، یعنی غسل خانے میں گئی تھی۔ مجھ سے اب رہا نہیں گیا، میں غسل خانے کی طرف بڑھا۔ لگ بھگ 5-7 منٹ تو ہو چکے تھے خالہ کو غسل خانے میں گئے ہوئے۔ میں جب غسل خانے کے اس سوراخ کے پاس پہنچا اور میں نے سوراخ سے اپنی آنکھ لگائی تو مجھے دوسری طرف کا منظر دیکھ کر کے حیرت ہوئی۔ حیرت یہ تھی کہ میری تمہاری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ خالہ نے کپڑے چینج کر لیے تھے، شاید انہوں نے صرف بدن پر پانی بہا کر کے کپڑے پہننا ہی مناسب سمجھا تھا، انہوں نے ٹائم نہیں لگایا تھا، اور خالہ باقاعدہ ایک کالے رنگ کا سلوار سوٹ پہن چکی تھی جو کہ پتلا بھی نہیں تھا اور اب کافی حد تک وہ بہتر بھی تھا۔ خالہ تو سلوار سوٹ پہن چکی تھیں، لیکن ایک بہت بڑی غلطی جو ہے وہ وہاں پر سردرد ہو گئی۔ مجھے بہت زور کی چھینک آ رہی تھی جسے میں نے روکنے کی بہت کوشش کی، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش بہت کی، لیکن میں سنبھال نہیں پایا، اور میری ایک زور کی چھینک جو ہے وہ غسل خانے کے باہر وہاں سے جو ہے وہ اتنی واضح طور پر اندر بھی سنائی دی ہوگی کہ خالہ نے اسے واضح طور پر سن لیا ہوگا۔ اس چھینک کے بعد ظاہری بات ہے کہ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں وہاں کھڑا رہتا۔ میں فٹافٹ سے اسی صوفے پر آ کر کے بیٹھ گیا، اور میرے اندر اب ایسا سسٹم تھا کہ میں اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ 1 منٹ کے اندر ہی خالہ باہر نکلیں اور آ کر کے میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور انہوں نے کوئی ایسی بات مجھے نہیں کہی۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم غسل خانے کے باہر کیا کر رہے تھے، میں نے تمہیں محسوس کر لیا ہے، دیکھا ہے، کیونکہ یہ تو واضح بات تھی کہ وہاں پر اگر میں چھینکا تھا تو وہاں سے اندر آواز جانی لازمی تھی، اور اس سوراخ میں سے ظاہری بات ہے کہ اور کسی جگہ سے آواز اندر نہ جائے، لیکن اس سوراخ سے تو آواز اندر جائے گی ہی جائے گی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ خالہ بشریٰ بالکل خاموش ہو گئی تھی، انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں میں قریب 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا۔ خرم گھر آ گیا، اور پھر میں نے خرم سے اس روز کے ہوم ورک کے بارے میں پوچھا، اور تمام ڈیٹیل لینے کے بعد میں نے اپنی سائیکل لی اور گھر کے لیے واپس آ گیا۔ سارے راستے مجھے بس یہی سوچ تنگ کرتی رہی کہ خالہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ وہ میری امی کی عمر کی ہیں، میری امی کی عمر میں اور ان کی عمر میں کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ اب ایسے میں وہ ظاہری بات ہے کہ میری بات کا بہت زیادہ برا محسوس کر گئی ہوں گی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس بات کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ وہ خرم کو اس بارے میں بتا نہ دے، اور اس بات کو ہو سکتا ہے کہ خرم مجھ سے کرے، خرم مجھے کہے کہ بھائی
تمہیں جو ہے وہ شرم نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ تمہاری خود کی ماں بھی جو ہے اسی عمر کی ہے اور تم غسل خانے میں جا کر کے یہ حرکت، اور تم اس طریقے سے غسل خانے کے سوراخ سے چھپ کر کے جو ہے وہ، بہرحال یقین کریں میں نے دیکھا بھی کچھ نہیں تھا، اور میں باقاعدہ جو ہے وہ اب خالہ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اگلے روز میں بھی اسکول گیا، خرم بھی اسکول گیا، دونوں اسکول حاضر تھے، لیکن خرم نے نہ مجھے کوئی ایسی بات کی اور نہ ہی اپنے رویے سے اس نے مجھے ایسا کوئی اشارہ دیا کہ جس میں وہ مجھ سے ناراض ہو یا پھر اسے کسی بات کا برا لگا ہو یا اس کی ماں نے اس کے ساتھ ایسی کوئی بات کی ہو، لہٰذا میں خاموش ہو گیا۔ یہ نہیں کہ خالہ نے میرا پردہ رکھ لیا تھا، اب اس نے خرم کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس بات کو سوچ کے من ہی من میں نے 2 فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ میں نے یہ کیا کہ میں اس بات کے لیے خالہ کا شکر گزار تھا کہ خالہ نے میری کوئی شکایت جو ہے وہ خرم سے نہیں کی، اور دوسرا فیصلہ میں نے یہ کیا کہ یار ایک موقع میں نے گوا دیا ہے اور میں نے خالہ کو دیکھا نہیں تھا۔ جب تک میں اس سوراخ تک پہنچا وہ کپڑے بدل چکی تھیں، انہوں نے نہا لیا تھا، یہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ دیکھ لینا چاہیے تھا۔ بس وہی شیطانی سوچ نا، اور پھر عمر بھی ایسی کہ 17-18 کی گیڑ میں عمر ہو اور آپ اس قسم کی جو ہے وہ سوچ نہ سوچیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ تو آپ کے جوان ہونے پہ جو ہے وہ سمجھ لو کہ سوال ہے کہ آپ جوان ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ میں اب ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی۔ 2-3 دن 4 دن گزار کر کے ایک روز میں دوپہر کو پھر چلا گیا، اور اب کی بار جب میں ان کے گھر گیا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ خرم آج بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ انہوں نے میرے لیے شربت بنایا، میں نے شربت پیا، حسب روایت کچھ باتیں چلیں اور میں نے خرم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ خرم جو ہے وہ تو اپنی خالہ کے گھر یعنی اپنی موسی کے گھر گیا ہوا ہے اور اسے تو آنے میں رات ہو جائے گی۔ میں نے کہا او خالہ، یہاں پر تو اب میں کب تک بیٹھ کر کے اس کا انتظار کروں گا؟ یہ وہ دور تھے کہ جب موبائل فون یا پی ٹی سی ایل فون جو ہے وہ نہیں، موبائل تو ہوا ہی نہیں کرتے تھے، پی ٹی سی ایل فون گھروں میں ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی ان لوگوں نے لگا رکھے تھے کہ بس جن کی حیثیت تھی، چند لوگ تھے کہ جنہوں نے گھروں میں پی ٹی سی ایل فون لگا رکھے تھے۔ یہ وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا کہ جب موبائل فون جو ہے وہ عام نہیں تھے، کی پیڈ والے سادے فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی کہانی ہے جو کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ایک جگ بیتا واقعہ ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں خالہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کافی دیر باتیں کرتا رہا، اور پھر خالہ نے کہا کہ مجھے واش روم لگی ہے اور میں واش روم کے لیے جا رہی ہوں، لہٰذا جو ہے تم دیکھو، اگر تم نے خرم کا انتظار کرنا ہے تو خرم رات سے پہلے نہیں آئے گا، اور اگر واپس سے گھر جانا چاہتے ہو تو گھر جا سکتے ہو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں گھر کے لیے نکلتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے خالہ واش روم کے لیے چلی گئیں، اور آج میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اور انہوں نے واش روم کا رخ کیا، میں اس غسل خانے دروازے پر پہنچ گیا جہاں پر خالہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ واش روم میں گئی تھی۔ ابھی میں واش روم کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور خالہ اندر سے باہر کی طرف برآمد ہوئیں، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا عمران، میں نے اس روز بھی محسوس کیا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ شاید میرا دھوکہ ہے اور مجھے جو ہے وہ دھوکہ ہوا ہے، لہٰذا میں نے اس روز کی بات کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، اسی لیے آج تم آئے، خرم گھر پر نہیں تھا۔ میں واش روم کا بہانہ بنا کر کے اٹھی، اور جیسے ہی میں واش روم میں گھسنے لگی میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، لہٰذا میں نے صرف اندر جانے کا ناٹک ہی کیا، اور دروازہ کھول کر کے میں باہر نکلی تو تم باہر موجود تھے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے؟ میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں، تمہاری دوست کی ماں ہوں، اور تمہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا، اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو چکا تھا، میں کیا جواب دیتا؟ میں نے کہا آنٹی مجھے معاف کر دیں، بس ایسا ہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اس روز بھی میں بس کچھ بھی نہیں دیکھا، میں جب آیا تھا تو آپ جو ہے وہ کپڑے پہن کر کے باہر آنے کے لیے تیار تھی اور میں واپس چلا گیا تھا۔ آج بھی بس میرے من میں ایسے ہی شیطان بھر گیا تھا اور میرے ذہن پہ شیطان نے قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو مجھ سے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے پکڑ چکی تھی اور میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور اس نے کہا کہ دیکھو بات ایسا ہے کہ تم خرم کے بڑے اچھے دوست ہو اور خرم تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے،
لہٰذا میں بھی چاہوں گی کہ تم خرم کے دوست ہی رہو، تم دونوں کے درمیان یہ دوستی جو ہے یہ مثالی ہو اور دوستی قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دوستی جو ہے یہ نفرت میں یا دشمنی میں بدل جائے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم ایسی حرکتیں اس کے گھر میں آ کر کے کرتے ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گا یا پھر تمہارے ساتھ دوستی ختم کر دے گا۔ تو تم بھی میرے بیٹے کی جگہ ہو، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آنٹی کی بات کو سن بھی لیا اور پلے بھی باندھ لیا، کیونکہ واقعی آنٹی جو کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھی۔ ابھی ہماری عمر ان چیزوں کی نہیں تھی اور ان چیزوں میں پڑھ کر کے ہم اپنا آپ خراب ہی کر سکتے تھے۔ میں اسی وقت آنٹی سے اجازت لے کر کے اپنے گھر کے لیے نکل آیا۔ خرم اپنی موسی کے گھر گیا ہوا تھا اور اس کا رات تک واپسی اس کی ممکن نہیں تھی، اس لیے میرا بھی رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جس ایک جواز کے تحت میں وہاں پر گیا تھا، اس جواز کو میں جو ہے وہ محسوس کر چکا تھا کہ میری جو بےعزتی ہونی تھی وہ ہو چکی تھی۔ میں جس وقت خالہ بشرا کے گھر سے نکلا تھا اس وقت لگ بھگ دوپہر کے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ سورج تھا کہ وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گھر تک آتے ہوتے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا، میرا گھر خرم کی نسبت بڑا گھر تھا۔ یہ تقریباً 7 مرلے پہ بنا ہوا ایک ڈبل سٹوری مکان تھا۔ گھر میں آ کر کے میں نے صحن میں اپنی سائیکل کو کھڑا کیا۔ صحن میں سائیکل کو کھڑا کرنے کے بعد میں فوری طور پر فریج کی طرف گیا۔ فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر کے میں نے آدھی بوتل اپنے اندر اڈیل لی۔ مجھے پانی پی کر کے کافی حد تک سکون ملا تھا۔ اب مجھے پتہ تھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور گرمیاں ہیں، اکثر میری ماں جو ہے وہ آرام کرتی ہے اور گھر میں جو ہے وہ سو جاتی ہے۔ لہٰذا میں فوری طور پر ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر ماں بھی سو رہی ہے تو میں بھی 2 گھنٹے کے لیے سو رہوں، لیکن اگر ماں جاگ رہی ہے تو پھر میں ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کروں گا۔ اصل میں مجھے تھوڑا سا برا لگ رہا تھا آنٹی بشرا کو لے کر کے کہ جو کچھ بھی آنٹی بشرا جو ہے انہوں نے مجھے کہا تھا، جو کچھ آنٹی بشرا نے مجھے جو ہے سمجھایا تھا، اور جو حرکت میں آنٹی بشرا کے گھر کرنے جا رہا تھا اس کو لے کر کے میں اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنے آپ میں شرمندہ تھا۔ میں تھوڑا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اس لیے میں ماں کے کمرے کی طرف بیٹھ گیا۔ ماں کے کمرے کی کنڈی اندر کی طرف سے لگی ہوئی تھی اور ماں جو ہے وہ شاید سو رہی تھی، کیونکہ اگر اندر کی طرف سے دروازہ بند ہوتا تھا تو سمجھو کہ ماں کو دوپہر کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ آرام کر رہی ہے اور اسے آرام کرنے کا وقت ہے۔ لہٰذا میں نے اسے آرام کرنے دیا۔ اس کمرے میں بھی باہر ایک ہول تھا جو کہ کافی بڑا تھا اور اس ہول سے اندر کمرے میں جھانک کر کے دیکھا جا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جھانک کر کے دیکھ لوں، مجھے پتہ چل جائے، میری تسلی ہو جائے گی کہ ماں سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ اب جیسے ہی میں نے اس سوراخ کے ساتھ اپنی آنکھ کو ٹکایا، اندر کا منظر دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میری ماں اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی تھی، وہ باقاعدہ جاگ رہی تھی۔ اس کی کمر کا کچھ مسئلہ تھا، شاید خارش تھی، کچھ ایسا مسئلہ تھا۔ اس نے قمیض کو اٹھا رکھا تھا اور کنگھے کی مدد سے اپنی کمر کو جو ہے وہ کھجا رہی تھی اور وہ شاید خارش محسوس کر رہی تھی۔ یہ منظر میرے لیے اس قدر حیرت انگیز تھا کہ میں نے آج تک اپنی ماں کو اتنا بھی نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں نے ایک دم سے اس سوراخ سے اپنی آنکھ کو ہٹایا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری ماں جو ہے وہ اس وقت کنگھے کی مدد سے اپنی کمر کو کھجا رہی ہوگی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایسا کر رہی ہوگی۔ بس ایک لمحے کی دیر تھی اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کمرے میں آ کر کے میں لیٹ گیا۔ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ مجھے اب ایسا احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کوئی ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا تھا انجانے میں ہوا تھا، اس کے لیے میرا کوئی پلان نہیں تھا یا میں نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا تھا۔ میری ماں ایک 30-32 سال کی نوجوان عورت تھی، کوئی اتنی بوڑھی نہیں تھی۔ بچپن میں جلدی ہی شادی ہو گئی تھی اور شادی جلدی ہونے کی وجہ سے میں اس وقت 17-18 سال کا تھا اور میری ماں کی عمر میں زیادہ سے زیادہ 13-14 سال کا فرق رہا ہوگا۔ وہ 32-33 سال کی ایک بھرپور عورت تھی اور ایسی عورت تھی کہ جس کا شوہر زیادہ تر ہفتہ بھر جو ہے وہ گھر سے باہر رکھتا تھا۔
میرے باپ کا کام کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ انہیں اپنے کام کے لیے ایک ہفتہ جو ہے وہ گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ ایسے میں میرے گھر میں صرف میں اور میری ماں ہی رہ جاتے تھے، اور اب جو منظر میں دیکھ چکا تھا یہ میں بلا رہا تھا اپنی آنکھوں کے آگے سے، اس منظر کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ سچ پوچھیں تو میں ذہنی طور پر الجھ کر کے رہ گیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے اگرچہ میں نے سو کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن 2 سے 3 گھنٹے تک میں صرف ادھر سے ادھر پلسیٹیں مارتا رہا۔ بار بار میری آنکھوں کے آگے وہی کچھ آ رہا تھا، بار بار میں اسی چیز کو محسوس کر رہا تھا، لیکن بہرحال 2 سے 3 گھنٹے اسی طرح پلسیٹیں مارنے کے بعد میں اپنے کمرے سے نکل آیا۔ جب میں اپنے کمرے سے نکل کر کے باہر آیا تو میری ماں بھی جو ہے وہ گھر میں گھوم پھر رہی تھی، کچن کا کام کر رہی تھی اور رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہا، عمران تم آ چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں ماں میں تو کب کا آ چکا ہوں، بلکہ کمرے میں تھا، سو رہا تھا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، نیند پوری کر لی ہے تو یہ اچھی بات ہے، دوپہر میں گرمیوں میں لمبے دن ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سو لینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ بھی سوئی ہیں؟ کہنے لگی بس نہ ہونے کے برابر ہی سوئی ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی، اوپر سے مجھے خارش پتہ نہیں جگہ جگہ، کبھی ٹانگوں پہ، کبھی بازوؤں پہ، کبھی کمر پہ، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، خارش ہو رہی ہے۔ دل تو کر رہا ہے کہ اچھے طریقے سے تیل لگا کے، اور وہ بھی کڑوا تیل لگا کر کے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کر کے نہا لوں، امید ہے کہ اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑا نادر اور نایاب نسخہ تھا جو کہ ہم لوگ اکثر خارش کے لیے استعمال کرتے تھے، کہ کڑوے تیل میں ہم گندک ڈال دیتے تھے، وہ اچھے طریقے سے تیل میں مکس ہو جاتی تھی، اس کے بعد اس سے ہم ایسی جگہوں پر لگا لیتے تھے کہ جہاں پر خارش ہوتی تھی، اور اس کے بعد ہم جا کر کے نہا لیا کرتے تھے۔ نہانے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ خارش نہ ہونے کے برابر رہ جاتی تھی۔ ماں کو بھی شاید خارش کا مسئلہ تھا، اسی لیے وہ اپنی کمر کھجا رہی تھیں۔ بہرحال اب تک میں اپنے حواس پر قابو پا چکا تھا، اور میں نے اس چیز کو محض ایک اتفاق سمجھ کر کے اپنے ذہن سے فراموش کر دیا تھا۔ میں نے اس چیز کو بلا دیا تھا۔ مجھے آنٹی بشرا کی بات یاد آ رہی تھی۔ خالہ بشرا نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم لوگوں کی ابھی ان چیزوں کی عمریں نہیں ہیں، تم لوگ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو لے کر کے میں نے اس بات کو فراموش کر دیا تھا، اور پھر اسی طریقے سے قریب 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس 1 ہفتے میں نہ تو میں خالہ بشرا کے گھر گیا، اور نہ ہی کوئی اور ایسی بات ہوئی کہ جو مجھے جو ہے وہ کسی اور طرف متوجہ کرے۔ اور ویسے بھی ساری توجہ اس وقت پیپروں پر تھی، کیونکہ میٹرک کے پیپر ہم لوگ دینے والے تھے اور فائنل امتحان سر پر تھا۔ ہم لوگوں کی اچھی تیاری تھی، اس لیے امید تھا کہ ہم لوگ اس بار بھی پوزیشن لے کر کے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ پیپر شروع ہونے سے 3 دن پہلے ایک انہونی ہو گئی، اور وہ انہونی بڑی عجیب انہونی تھی۔ ہوا ایسا کہ خرم کی سائیکل کو ایک گاڑی ٹکر مار کے چلی گئی۔ وہ بازار میں کچھ سامان لینے کے لیے گیا ہوا تھا کہ ایک گاڑی نے اس کے سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے تحت اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، کیونکہ مجھے فوری طور پر اس بات کی اطلاع ملی تھی، اور میں خرم کے گھر خالہ بشرا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ فون وغیرہ کا تو نظام نہیں تھا، لیکن خالہ بشرا نے کسی نہ کسی لڑکے کے ہاتھوں مجھے پیغام بھجوا دیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ایسے میں صرف میں ہی ہوں جو کہ خرم کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ میں گیا اور ہم دونوں خرم کو ہاسپٹل لے کر کے گئے، اور ہاسپٹل میں جب اسے چیک کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس پہ پلسٹر کرنا پڑے گا، اور کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے اسے بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی یہ ٹھیک ہوگا۔ ابھی 3 دن کے لیے جو ہے اسے یہاں پر ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ کریں گے۔ 3 دن میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پلسٹر کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اگر ٹانگ کی ہڈی زیادہ نہیں ٹوٹی تو پھر اس کی ٹانگ کی ہڈی کو ویسے ہی جوڑ دیں گے، لیکن اگر اس کی ہڈی میں گیپ ہے تو پھر ہمیں راڈ رکھنا ہوگا، لہٰذا اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اس کی علاج کو کرنا ہوگا۔ 3 دن اسے ہاسپٹل میں یہیں رہنا ہوگا۔ اس روز رات کو قریب 2 بجے تک میں اور خالہ بشرا دونوں ہی خرم کے پاس رہے، اور خرم کو جو ہے باقاعدہ پلسٹر وغیرہ کر دیا تھا، اس کی ہڈی وغیرہ جوڑ دی گئی تھی، لیکن ابھی یہ کہا گیا تھا کہ 2 دن اسے ہاسپٹل میں مزید رکھیں گے، اور 2 دن کے بعد اسے گھر بھیجیں گے۔ 2 دن یہ دیکھیں گے کہ یہ گھر جانے کے قابل ہو جائے، اور ایسے ہی اسی وقت اس کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، اسے یہاں سے نہیں بھیجا جا سکتا۔
رات کے 2:30 بجے کے قریب ہم لوگ وہاں ہاسپٹل سے نکلے۔ اب ہاسپٹل کے قریب ترین جو گھر تھا وہ خالہ بشریٰ کا گھر تھا۔ میرے گھر میں میری امی کو پتہ تھا کہ میں خالہ بشریٰ کے گھر گیا ہوا ہوں اور ان کے بیٹے کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس لیے امی نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی تھی۔ امی کو پتہ تھا کہ مجھے وہاں پہ رات بھی رکنا پڑ سکتا ہے، مجھے لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے امی نے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کی تھی۔ لہٰذا امی بھی جو ہے وہ شام تک جو ہے وہ ہمارا پتہ ہاسپٹل میں لے کر کے گئی تھی اور انہیں اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں سے فارغ ہونے میں آدھی رات ہو جائے اور آدھی رات کو جو ہے وہ ہم دونوں یہاں سے جائیں۔ وہی ہوا تھا کہ ہم لوگ 2:30 بجے وہاں سے آئے تھے اور نیند اس قدر تھی جو کہ ہم دونوں کی آنکھوں میں بھری ہوئی تھی۔ ہم لوگ آ کر کے وہاں پر جو ہے خالہ بشریٰ کے گھر گئے اور خالہ بشریٰ کے گھر میں خالہ بشریٰ نے اپنے کمرے کو اوپن کیا اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ نیند کی وجہ سے گر پڑ رہی تھی اور میری بھی حالت یہی تھی۔ ہم وہ لوگ تھے کہ جو رات کو 9-10 بجے سو جانے والے لوگ تھے اور اس وقت رات کے 3 بجے ہم لوگ گھر پہنچے تھے۔ انہوں نے آ کر کے صرف ایک ہی دروازہ اوپن کیا، ایک ہی کمرہ اوپن کیا جو کہ ان کا اپنا کمرہ تھا، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے کمرے میں ایک بڑا ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر کے پنکھا آن کر کے لیٹ گئیں اور میں بھی ان کے کمرے میں اسی بستر پر پنکھا آن تھا اور میں بھی وہیں پر لیٹ گیا۔ اس وقت ہوش ہی نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کب تک سونا ہے کب تک جاگنا ہے۔ ہم دونوں ہی جو ہے وہ گرتے پڑتے وہاں پر جا کر کے سو گئے۔ ہم دونوں کو سوئے ہوئے نہ جانے کتنا وقت ہوا تھا، رات کے 3 بجے تو ہم لوگ آئے تھے اور صبح ہم لوگوں نے پھر جو ہے وہ خرم کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل جانا تھا۔ میری آنکھ قریب صبح 7 بجے 7:30 بجے کھل گئی، کیونکہ میری یہی روٹین تھی۔ رات کو لیٹ بھی سوتا تھا میں، صبح 7:30 بجے 8 بجے اٹھ جایا کرتا تھا کیونکہ مجھے اسکول جانا ہوتا تھا اور میری یہی روٹین تھی۔ لہٰذا 7:30 بجے کے قریب میں اٹھ گیا اور جیسے ہی میں اٹھا مجھے ظاہری بات ہے کہ اسکول جانا تھا، امتحان سر پر تھے، میں چھٹی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اتنا بھی پتہ تھا کہ خالہ گھر میں اکیلی ہے اور میں جو ہے خرم کا پتہ لینے کے لیے جو ہے وہ خالہ کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لہٰذا میں نے دل کڑا کرتے ہوئے آج چھٹی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ویسے بھی امتحان کی تیاری جو ہے وہ مکمل تھی۔ اب ایسا ہوا کہ میں نے خالہ کو باقاعدہ جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیا کہ اٹھیں، ناشتہ وغیرہ تیار کریں اور جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ سکول کے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوں گے اور جا کر کے خرم کا پتہ لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن ان کو شاید نیند کی بہت زیادہ خماری تھی اور اس قدر وہ نیند میں تھیں کہ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ سمجھو ڈھول بجانے والی بات تھی کہ میں ان کو ہر طریقے سے ہلا جلا کر کے اٹھانے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا اٹھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور انہوں نے اپنی نیند پوری کر کے ہی اٹھنا ہے۔ یہ صورتحال میرے لیے پریشان کن تھی۔ میں نے انہیں ہلا جلا کر ہر طریقے سے اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں اٹھ رہی تھیں۔ اب پھر ایک دفعہ میرے دماغ میں کچھ اور آنے لگا، کچھ فطور سا تھا جو میرے دماغ میں سمانے لگا۔ وہ اسی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں جس بیڈ پر جو ہے میں لیٹا ہوا تھا، لیکن میں جاگ چکا تھا، لیکن وہ ابھی سو رہی تھی اور ان کے نشیب و فراز مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ وہ اس قدر گہری نیند سوتی تھیں اس بات کا مجھے پتہ نہیں تھا، ان کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، وہ اٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھیں، شاید مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اس لیے اب بات وہی ہے کہ انسان کب تک اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے، کب تک اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ میرے ذہن میں اب کچھ اور آنے لگا تھا، میرے ذہن میں کچھ فطور تھا جو کہ بیٹھنے لگا تھا، مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آنے لگا تھا کہ جب میں نے کمر کو کھجاتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے وہ اور بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ اگرچہ میں یہیں سے ڈانٹ کھا کر کے گیا تھا اور انہوں نے ہی مجھے بڑی بری طرح سے ڈانٹا تھا، لیکن اب میں یہیں پر دوبارہ جو ہے وہ فلیٹ ہو رہا تھا، مجھے یہیں پہ دوبارہ وہ خیالات آ رہے تھے۔ کب تک انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ لہٰذا میں اپنے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ وقت گزر گیا اور وقت گزر جانے کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور اس کمرے سے باہر نکل آیا، اس کمرے سے باہر آ کر کے میں غسل خانے کی طرف بڑھا اور میں نے فٹافٹ سے ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو غسل دیا۔
غسل کرنے کے بعد میرے حواس کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ قریب 1.5 گھنٹہ مزید گزر گیا اور میں باہر اس چیز کا انتظار کرتا رہا کہ خالہ اب اٹھے گی، اور قریب 1.5 گھنٹے کے بعد وہ اٹھی تو ابھی بھی نیند کی خماری باقی تھی۔ وہ نیند کی خماری میں چلتی ہوئی غسل خانے کی طرف بڑھی اور انہوں نے جا کر کے شاید اپنے آپ کو ہلکا کیا، اور اس کے بعد شاید وہ بھی نہانے لگیں۔ نہا کر کے وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، اس کے بعد ہم دونوں کو ہاسپٹل جانا ہوگا۔ اب وہ کچن میں جا کر کے ناشتہ تیار کرنے لگی اور میں جو ہے وہیں صوفے پر بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے ناشتہ تیار کر دیا، ہم لوگوں نے انڈوں کے آملیٹ بنائی، چائے تیار کی، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ پراٹھے وغیرہ تیار کیے، اور اسی سے ہم لوگ ناشتہ کر کے اب ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سکول سے میری چھٹی ہو چکی تھی، میں نے انہیں بتایا کہ سکول سے چھٹی ہو گئی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کی چھٹی ہے تو کل میں جو ہے وہ سکول چلا جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ جو کچھ بھی اس آخری 2-3 دنوں میں پڑھایا جائے یا پھر سمجھایا جائے وہ میں خرم کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا۔ میں خرم کے پاس جا رہا تھا لیکن میرے من کے اندر اب ایک سرشاری تھی، ایک سکون تھا جو کہ مجھے مل گیا تھا۔ خالہ کو شاید اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ اس کی بہت زیادہ گہری نیند سے میں نے کس قدر فائدہ اٹھا لیا ہے، لیکن میں نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اس بات کا میں معمول نہیں بناؤں گا اور میں اس بات سے دور ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے کوشش یہی کرنی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور خالہ شاید اس بارے میں جانتی بھی نہیں تھی، اسے نیند میں کچھ اس بات کا پتہ نہیں چلا تھا۔ بس یہی میرا ایڈوانٹیج تھا جو میرے کام آ گیا کہ وہ بہت زیادہ گہری نیند سونے کی عادی تھی اور اسے کسی بات کا پتہ نہیں چلا تھا۔